غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع جموں میں 4 مزید کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے صدرہ میں گاڑی جس میں وہ سفر کر رہے تھے سے نکال کر بہیمانہ طور پر قتل کر دیا۔ بعد ازاں بھارتی فوجیوں نے انہیں عسکریت پسند قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک جھڑپ میں قتل کیا گیا ہے۔ تاہم عینی شاہدین نے میڈیا کو بتایا کہ شہید نوجوان عام شہری تھے اور فوجیوں نے انہیں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ ادھر بھارتی قابض انتظامیہ نے ضلع بارامولہ کے علاقے پٹن میں مسلمانوں کو ایک مذہبی پروگرام کے انعقاد سے روکنے کے لیے دفعہ 144 کے تحت پابندیاں عائد کر دی۔ مذہبی تقریب کا اہتمام کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مسرور عباس انصاری نے کیا تھا۔ اگست 2019 کے بعد سے مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کے دینی امور میں مداخلت تیز کر دی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتہا پسند لیڈر اور رکن پارلیمنٹ پرگیا ٹھاکر کی طرف سے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کے مطالبے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ کشمیریوں کو صرف سچ بولنے پر غیر قانونی سرگرمیوں سے روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ پرگیا ٹھاکر نے اتوار کو کرناٹک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہندوؤں پر زور دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے قتل کے لیے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کشمیریوں نے قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اساتذہ سمیت مظاہرین نے منفرد انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے جموں کے علاقے تریکوٹا نگر میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر کے باہر مختلف مشقیں کی۔ دری اثنا مقبوضہ کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں کے سول سیکٹریٹ میں اچانک پراسرار آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے جلد ہی سیکٹریٹ کی بالائی منزل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو عملاً ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر رکھا ہے جہاں شہریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہیں۔